السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ درود شریف پڑھنے سارے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر فرشتوں کو حکم دیا۔ البدایہ و نہایہ ایک تاریخ کی کتاب ہے، بڑی ڈیٹیل سے لکھی ہے کہ روح پھونکی اللہ نے، جب ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، جب میں اس آدم میں روح پھونک لوں تو تم نے سب نے سجدہ کرنا ہے اسے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کہتے ہیں وہ روح جب پہنچی آدم علیہ السلام کے ناک میں تو چھینک آئی، اچھا جب روح پہنچی آنکھوں میں تو آنکھوں نے دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ جنت میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں بنایا تھا۔ حدیث میں خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعہ، تمہارے دنوں میں بہترین دن جمعہ کا دن ہے۔ آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا کیا گیا، آدم علیہ السلام کو جنت میں جمعہ کے دن داخل کیا گیا، آدم علیہ السلام کو زمین پر جمعہ کے دن اتارا گیا ہے۔ بہترین دن جمعہ کا دن ہے، تو اللہ نے بہترین گھڑی میں آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب روح پیٹ میں ہے نا تو بھوک لگ گئی، جنت کے نظارے پھل دیکھ رہے اور لپکے۔ اللہ کہتے ہیں خلق الانسان عجولا، انسان جلد بازی کرنے والا پیدا کیا گیا ہے۔ تو اللہ انسان کے خالق ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد فرمایا کان الانسان قطورا، یہ بڑا بخیل ہے، انہ کان ظلوما جہولا، یہ ظالم بھی ہے جاہل بھی ہے۔ ہلوا اذا مسہ الشر جزوعا، جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جزا فضا کرتا ہے، شور کرتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب کوئی خوشی پہنچتے تو اکڑنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ انسان کے اندر وہ باتیں جو اللہ نے بائی نیچر فطرت رکھ دی گئی ہیں، ہلوا جزوعا منوعا ظلوما جہولا۔ ہم کہتے ہیں ہم نے علم حاصل کر لیا بڑے، اللہ کہتے ہیں خلق کہ ظلوما جہولا، ایک جاہل ایک جہول، جاہل ایک جہول، جہول اسم مبالغہ کا صیغہ، سپرلیٹو ڈگری کہ بڑا جاہل ہے یہ نا انسان۔ اللہ دیکھو اللہ پیدا کرنے، قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں ایک وقت میں کسی چیز کا تھوڑا سا اللہ نے ہمیں علم دے دیا، ہم سمجھتے شاید ہم عالم بن گئے ہیں، اس علم میں بھی کمال نہیں ہوتا۔ دیکھو سب سے کامل علم والے انبیاء علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے تقریر کی، بیان کیا۔ کسی بندے نے پوچھا اے موسیٰ هل اعلم احد علی الارض منک، کیا آپ سے بڑا علم والا اس وقت زمین پر کوئی ہے؟ انہوں نے کہا لا، کوئی نہیں۔ اور بات بھی ٹھیک تھی کہ شریعت والا علم سب سے زیادہ اللہ انبیاء کو دیتے ہیں، اور نبی موجود ہے تو اس سے بڑا کون علم والا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ، مجھ سے بڑا کوئی علم والا نہیں ہے۔ تو فعاتب اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے، بخاری کی حدیث ہے فعاتب اللہ اذ لم یرد العلم الیہ، علم کی نسبت تو نے میری طرف کیوں نہیں کی؟ اے موسیٰ تجھے کہنا تھا واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ دیکھیے یہ کہنا کہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں مجھ سے بڑا کوئی ہے یا نہیں ہے۔ پھر اللہ نے کہا جاؤ خضر علیہ السلام کے پاس جا کے علم حاصل کرو۔ ایک لمبا قصہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے یہودی، روح کیا ہے؟ روح کیا ہے؟ کل بتائیں گے، کل بتائیں گے۔ اچھا انشاءاللہ کہنا بھول گئے، تو ہمیں سبق سمجھانا ہمیں تھا،
ولا تقولن 17 دن بعد وہی نازل ہوئی، 17 دن بعد انتظار کرتے رہے کر اللہ نے فرمایا ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ، جب تم کہا کرو نا ہم یہ کام کل کریں گے تو انشاءاللہ بھی پڑھ لیا کریں۔ تو ایک نصیحت ہے، ایک سبق ہے کہ ہر وقت میں کرتے میں نے یہ کر دیا، میں نے نہیں کرا، اللہ نے توفیق دی، اللہ نے مہربانی فرمائی، یہ کام ہو گیا۔ اذ لم يرد العلم الیہ، علم کی نسبت تو نے میری طرف کیوں نہیں کی تھی؟ تو معلوم ہوا۔ اچھا پھر ہم جو علوم حاصل کر رہے ہیں، وہ انجینئرنگ ہے، وہ ایگریکلچر ہے، وہ فزکس ہے، وہ کیمسٹری ہے، وہ بائیو ہے، وہ فارمیسی ہے، جو بھی ہے، اس میں بھی اللہ کہتے ہیں وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بس حرف آخر ہوں جی، کمپیٹنٹ اتھارٹی اس علم کی میں ہوں، مجھ سے علاوہ اس علم اس فیلڈ میں نہ کوئی بڑا نہیں ہے، تو یہ اس کی جہالت ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ہم نے ایک اور علم والا بٹھایا ہوا ہے۔ تو جب تک بندہ کہے گا نا کہ میں جاہل ہوں، اس کو نہ سیکھنا نہ، یہ سیکھتا رہے گا اور سیکھے گا اور سیکھے گا اور سیکھے گا، جب کہے گا مجھے سب کچھ آتا ہے، اس کا وہ سیکھنے والا عمل ختم ہو جائے گا، رک جائے گا۔ جب کہے گا نا مجھے تو کچھ نہیں آتا، وہ چاہے پروفیسر بن کے ریٹائر ہو گیا پھر بھی کہے میں جاہل ہی ہوں، تب اس کو توفیق ہوگی کچھ اور حاصل کرے گا۔ اگر اس نے کہا اچھا جی میں تو جی الحمدللہ لیکچرر لگ گیا، اب تو میں کمال ہو گیا، اب پڑھائیں گے ہم، تو جو اپنے آپ کو سمجھے گا کہ مجھے نہیں آتا وہ بڑھے گا آگے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مدینہ منورہ کے مفتی ہیں امام مالک، گھوڑے گدھے پر سفر کرتے تھے، لوگ لمبا بندے سفر کر کے آئے فتویٰ پوچھنے کا، اچھا لسٹ بناتے تھے، مسئلہ نمبر 1، مسئلہ نمبر 2، مثلا جائیں گے مدینہ منورہ اور وہاں جا کر مسئلے پوچھیں گے، مسائل پوچھیں گے۔ امام مالک رحمۃ اللہ کے پاس آیا بندہ، انہوں نے کہا حضرت میں فلاں علاقے سے آیا ہوں، بڑا دور سے آیا ہوں، چند مسائل پوچھنے ہیں، انہوں نے پوچھیں۔ پہلا مسئلہ نمبر 1 جو بھی تھا انہوں نے بیان کیا، امام مالک نے لا ادری، مجھے تو نہیں آتا۔ دوسرا مسئلہ پوچھا گیا، انہوں نے لا ادری، مجھے یہ بھی نہیں آتا۔ تیسرا مسئلہ حدیث وہ جو الفاظ ہیں فَأَجَابَ بِتِسْعٍ وَثَلَاثِينَ بِاللَّهِ، 39 کے جواب میں کہہ دیا مجھے آتا ہی نہیں ہے۔ 40 مسئلے پوچھے گئے، ایک مسئلہ جو آتا تھا انہوں نے کہا یہ آتا ہے، مجھے اس کا جواب سن لو۔ تو کتنی بڑی جہالت ہے، ایک بندہ کلاس روم میں کھڑے ہو کے پوری کلاس کو پاگل بنا رہا ہوتا، نہیں آتا کہہ تو نہیں آ رہا، عند اللہ بھی جو تنخواہ لے گا حرام ہو گیا، یاد رکھیں، جو پڑھا ہی نہیں رہا، تجھے وہ سبجیکٹ آتا ہی نہیں ہے جس کو تو ایلوکیٹ ہو گیا جو تجھے، اگر نہیں آ رہا پھر سیکھ، کسی کے پاس بیٹھ، اگلوں کے ساتھ ظلم نہ کر، چلو تیرے ساتھ جو ہو گیا سو ہو گیا، آگے نسل کو ان سے معافی مانگ، کہو کہ ہاں مجھے نہیں آتا جی، میں معذرت، کل پڑھاؤں گا، پرسوں پڑھاؤں گا، پھر سے اللہ انبیاء علیہ السلام کو کہہ رہے۔ تو اسلام میں یہ تصنع ہے نا، تصنع بناوٹ، اس کو نہیں پسند کیا گیا۔ کل آف کاٹن یہ وہ ڈاکٹر صاحب تشریف لا رہے، آ رہے جا رہے، قطعاً اس کی ہاں جو سبجیکٹ ہیں وہ تجھے آنا چاہیے۔ وما قل ما اسألکم علیہ من اجر، کہہ دو میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، وما انا من المتکلفین، اور میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، تکلف کرنے والے میں سے نہیں ہوں، جو آئے گا بتا دوں گا، جن نہیں آئے گا نہیں بتاؤں گا۔ تواضع اسی چیز کا، یعنی حقیقت پسندی جسے کہتے ہیں، جس معاشرے میں حقیقت پسندی ہوگی وہ معاشرہ دنیا کے معاشروں میں ترقی کرے گا۔ غلطی ہوگی معذرت، سوری کر لے جی، مجھ سے واقعی غلطی ہوئی ہے، میں معافی چاہتا ہوں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ فرمایا عائل متکبر، 3 آدمی ایسے ہیں اللہ جن سے بات نہیں کریں گے، تزکیہ نہیں کیا جائے گا، اللہ دیکھیں گے نہیں ان کی طرف۔ شیخ زان، بوڑھا ہو کے بدکاریاں کرنے والا، بدکاری تو ویسے گناہ، ایک بوڑھا آدمی اور بدکاری کر رہا۔ دوسرا ملک کذاب، بادشاہ ہو کے جھوٹ بولنے والا، تو بادشاہ تجھے کیا ضرورت پڑ گئی جھوٹ بولنے کی، جھوٹ بولنا تو ویسے گناہ، لیکن بادشاہ اگر جھوٹ بولے گا اس کو ایکسٹرا گناہ بھی ہوگا۔ اور تیسری چیز ہے عائل متکبر، فقیر ہو کے اکڑنے والا ہے، فقیر اور اکڑتا بھی ہے، تو یہ سخت گناہ ہے۔ بھیک مانگنا حرام ہے، سوال کرنا حرام ہے، گداگری کو اسلام میں پسند نہیں کیا گیا۔ ہاں اگر تو نے مانگ لیا ہے پھر جو تجھے ملے گا چپ کر کے اسے لے لے، اب نخرہ نہیں کرنا۔ عائل متکبر، تکبر کرنے والا فقیر اللہ کو ناپسند ہے، انتہائی طور پہ ناپسند ہے۔ تو معلوم ہوا یعنی وہ جو ایک تو اہل نہیں، پھر دوسرا مطلب یہ ہے کہ تنگ بھی کر رہا ساتھ،
تو امام مالک کو کیا فرمایا کہ 39 کے جواب میں انہوں نے کہا لا ادری، مجھے آتا ہی نہیں ہے۔ پھر اس بندے نے کہا حضرت میں بڑی دور سے آیا ہوں، جب میں قبیلے میں جاؤں گا، آپ کا تو بڑا نام ہے، آپ کا تو بڑا نام ہے، دنیا جانتی ہے، مدینہ منورہ کا مفتی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تم مسئلے پوچھنے گئے، تو میں ان کو کیا جواب دوں گا علاقے والوں کو؟ تو امام مالک نے بڑا عجیب جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا جب تم اپنے علاقے میں پہنچ جانا، پھر ایک بڑے ٹیلے پر کھڑے ہو جانا، پھر سارے علاقے کو اکٹھا کر لینا، پھر ان کو کہہ دینا امام مالک کہتا تھا مجھے مسئلے نہیں آتے، 40 مسئلے پوچھیں، 39 نہیں آ رہے کوئی مسئلہ نہیں، یہ کہہ دینا ان کو جا کے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو فضیلت عطا فرمائی وہ علم کے ساتھ، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تمام علوم ہم نے آدم علیہ السلام کو دے دیا تھا۔ یہ کلہا کا جو لفظ ہے نا، قیامت تک آنے والے جتنے علوم، روزانہ نئے نئے ڈپارٹمنٹ کھل رہے ہیں، نئی نئی یونیورسٹیاں بن رہی، نئے علوم دریافت ہوتے رہیں گے، یاد رکھیں، اور قیامت تک چلتے رہیں گے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ کہتا ہے ہم نے تمام علوم آدم علیہ السلام کو دے دیے تھے، لیکن ان کی وہ ابتدائی کیفیت تھی، یاد رکھیں۔ یہ جتنے علوم ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، مثلا اس یونیورسٹی میں مثال کے طور پہ 100 ڈپارٹمنٹ چل رہے ہیں، 100 سے زیادہ ہیں، تو وہ جتنے ڈپارٹمنٹ پڑھا رہے، جتنے علوم چل رہے ہیں، آدم علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں ہاں ان کی ابتدائی کیفیت تھی۔ جیسے کسی کے ہاتھ میں نا ایک گٹھلی دے دی جائے آم کی، اسے کہیں اس میں نا منو آم ہے جی، لے جاؤ اسے، جہاں اس سے زمین میں ڈال دو، اس کی حفاظت کرنا، کاشت کرنا، پانی لگانا، پھر پودا نکلے گا، پھر بڑا ہوگا، پھر بور آئے گا، پھول آئیں گے، پھل آئیں گے، پھر کھانا۔ وہ علوم کا پودا جو اللہ نے آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا، وہ محسوس ہو رہا ہے کہ پھلدار ہو چکا ہے، اس کے پھل حاصل کیے جا رہے ہیں۔ دنیا میں جتنے علوم ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، سارے سکھا دیے، حاصل کرو، بڑھو اور بڑھو، وہ ہیں سارے مسلمان کے لیے۔ یعنی کہ فزکس کو اگر دیکھتے ہیں تو ابن الحیثم نظر آ رہا، کیمسٹری کو دیکھتے ہیں جابر بن حیان نظر آ رہا، میتھمیٹکس کو دیکھتے ہیں تو محمد موسیٰ خارزمی نظر آ رہا ہے، یہ سارے اپنے ہی ہیں جی، مسلمان ہی ہیں سارے۔ اچھی میڈیکل سائنس میں پتنی راضی نظر آ رہا۔ تو وہ علوم جو اللہ نے عطا فرمائے حاصل کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، ہاں پھر میں ہدایت والا علم بھیجوں گا، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پھر جو ہدایت والا علم حاصل کرے گا اس پر نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی خوف ہوگا، پھر وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہیں۔ اگر وہ چاہ رہا تو پھر اس علم کی اتباع کرنی پڑے گی۔ آپ نے صرف ڈاکٹر نہیں بننا، یہاں ہم نے بہترین مسلمان ڈاکٹر بننا ہے، ہم نے انجینئر نہیں بننا، بہترین مسلمان انجینئر بننا ہے، ایگریرین نہیں بننا، بہترین مسلمان ایگریرین بننا ہے، بہترین مسلمان فارماسسٹ بننا ہے، وغیرہ 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 جتنے علوم ہیں۔ تو مسلمان کو اللہ نے ایک شان عطا فرمائی، ایک حیثیت عطا فرمائی، وہ علم دیا گیا۔ اللہ نے پھر سامنے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو، وہ اس علم کی وجہ سے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تمام فرشتوں نے مل کر کٹھے سجدہ کیا۔ تو وہ فوقیت اللہ نے آدم علیہ السلام کو، تو جتنی اللہ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دے دی ہے۔ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، وہ اشرف المخلوقات اللہ کی فرما برداری والے علم کے ساتھ ہے۔ یاد رکھیں ڈاکٹر تو بہت سے یہودی عیسائی بھی نظر آئیں گے، بہت سے انجینئر بھی نظر آئیں گے، لیکن اللہ کے ہاں کون سا بہتر ہے؟ وہ مسلمان، یاد رکھیں، وہ ایگریرین، وہ انجینئر، وہ ڈاکٹر جو اس کی فرما برداری والی زندگی کو اختیار کر رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کو اختیار کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو اسوہ حسنہ کے طور پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ سے اور آخرت کے ملنے کی ملاقات کی امید رکھتا ہے۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے۔ محمد بن قاسم کو جس رات پھانسی دی گئی، سولی پہ لٹکانا تھا، اس دن رات، اسی رات نا محمد بن قاسم زمین پر بیٹھ کر لکیریں کھینچ رہے تھے، انہوں نے کہا حضرت صبح آپ کو پھانسی ملنی ہے اور آپ بیٹھ کر زمین پر لکیریں کھینچ رہے۔ تو انہوں نے فرمایا یہ میں ایک مینجنیک کا نقشہ بنا رہا ہوں، جو موجودہ مینجنیک ہے اس سے جو پتھر پھینکے جاتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے پتھر پھینکے جاتے ہیں،
جو میں منجنیق بنا رہا ہوں اگر اس تکنیک پر منجنیق بنائی جائے گی تو اسے بڑی بڑی چٹانوں کو بھی پھینکا جا سکتا ہے۔ یہ ہمارے یوں سمجھیں قائد، سپہ سالار، ہیرو کی آخری رات ہے اور مسلمانوں کو ایک وین دے کے جا رہے ہیں کہ اگر منجنیق کو اس انداز سے بنائیں گے تو یوں تمہارا کام بہتر ہوتا رہے گا۔ پازیٹیو جب بندہ تھنک رکھتا ہے، سوچ رکھتا ہے اور محنت کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔